الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی اس پر تیری نظر ہو۔ دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی یادوں میں تڑپتے ہیں، اللہ کی محبت میں مچلتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہی انہیں جذب و مستی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ بغیر اللہ سے دل لگائے انہیں چین نہیں ملتا۔ تبھی تو ایک اللہ والے نے کہا ہے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ دل کی خوراک محبت ہے، جب تک یہ محبت نہیں کر لیتا تب تک اسے چین نہیں آتا۔ اور محبت جب اللہ سے یہ دل کرنے لگتا ہے تو سکون نصیب ہوتا ہے، چین نصیب ہوتا ہے، راحت کی زندگی نصیب ہوتی ہے، مالک الملک کی مدد نصیب ہوتی ہے، مالک الملک بادشاہوں کے بادشاہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اسی قرب و مستی، اسی قربت کو حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کچھ اوقات وہ بے چینی سے انتظار کرتے ہیں کہ وہ وقت آئے، وہ گھڑی آئے، وہ لمحہ آئے، تاکہ اس خاص گھڑی میں، اس خاص لمحہ میں، جب کہ اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف، ایسی خاص گھڑی میں، ایسے خاص وقت میں، ایسے خاص لمحے میں اہل اللہ پھر غفلت نہیں برتتے، وہ اللہ کی طرف انابت کرتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی خاص رحمت ان کی طرف چھم چھم برستی ہے، پھر ان کا رواں رواں، ان کے خون کا قطرہ قطرہ پھر محسوس کرتا ہے اللہ کی دوستی، اللہ کی قربت کی۔ پھر انہیں احساس کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے میں بہت قریب ہوں، جیسا کہ قرآن کہتا فَإِنِّي قریب، وہ بڑے قریب پھر ہوتے ہیں اور رہتے ہی ہیں وہ بڑے قریب، بس یہ بندہ محسوس پھر کرنے لگتا ہے انشاءاللہ۔ ایسا ہی کچھ لمحہ، کچھ گھڑی جسے ہم آپ شب برات کہتے ہیں، اس رات اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے، خاص رحمت خاصہ اللہ کی بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ شب برات اسی لیے کہا بھی جاتا ہے، شب کے معنی رات، برات کے معنی بری ہونا ہے، چھٹکارے کے۔ اس رات کہا جاتا ہے مردوں کی چھٹکارے کی رات ہے، نہیں زندوں کی بھی چھٹکارے کی رات ہے۔ اگر ہم آپ اللہ کی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا آپ کا کام بن جائے گا، اور اللہ پاک بنا دیتے ہیں، اور اللہ پاک جس کو بنانا چاہتے ہیں اسے ہی توفیق دیتے ہیں، جسے قربت اپنی دینا چاہتے ہیں، جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں، جسے اپنے خاص بندوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اسے یہ توفیق دیتے ہیں۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ اللہ پاک اپنی محبت کے لیے کچھ خاص دل چن لیتے ہیں،
منتخب کر لیتے ہیں، پھر ان کے اندر اللہ پاک ایسی جذبی کیفیت ڈال دیتے ہیں کہ اور جذب فرما لیتے ہیں، پھر وہ دل رکھنے والا بندہ اللہ کی طرف پھر متوجہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف اسے دھن لگ جاتی ہے، اللہ کو پانے کی، اللہ کی جستجو میں پھر یہ چل لیتا۔ جب یہ چلتا ہے تو پھر اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اب بتا دے مجھ کو رب دو جہاں۔ اے میرے اللہ، آپ ملتے کیسے ہیں؟ آپ سے دل لگتا کیسے ہے؟ آپ کی قربت ملتی کیسے ہے؟ آپ سے دوستی ہوتی کیسے ہے؟ تب بندے کو ایک فکر لگ جاتی ہے، پھر اہل دل کو تلاش کرتا ہے، اللہ والوں کو تلاش کرتا ہے۔ اس لیے سب سے درخواست ہے یہ جو لمحہ، ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساری روایتیں جتنی ہیں شب برات کے متعلق وہ سب ضعیف ہیں۔ بے شک سچ ہے، ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، لیکن ہم سے زیادہ تو ضعیف نہیں ہیں۔ جتنا ہم آپ ضعیف ہیں ایمان کے معاملہ میں، اعمال کے معاملہ میں، تقوی کے معاملہ میں، جتنا ہم آپ ضعیف ہیں، ہم سے آپ سے زیادہ تو نہیں، نعوذ باللہ وہ ضعیف ہیں، تو ہمارے آپ کے لیے تو مضبوط ہی ہیں، انشاءاللہ مضبوط ہے۔ ہاں شب برات میں مجمع لگانا، دعا کے لیے اجتماع کرنا، یا کوئی خصوصی نفل یا کوئی خصوصی عبادت کے لیے لوگوں کو مجبور کرنا، جمع کرنا، یہ غلط ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک دوسرے دن کا روزہ، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا إلى آخر الحدیث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوئے تو تم اس رات میں قیام کیا کرو۔ قیام سے مراد ہے عبادت میں مصروف ہوا کرو، یہاں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اب چاہے نفل میں آپ، چاہے تلاوت میں آپ۔ جی ابھی بتا دیا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے، کچھ اس وقت، اس رات کیا کیا جائے آسانی کے ساتھ سنیں۔ اور اس رات کے دن یعنی 15ویں شب میں روزہ رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس شب میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اگر کوئی مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اگر کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اور وسعت رزق چاہتا ہے تو اس کو وسعت دی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں، ان کی روایت ہے کہ فخرجت فیدا ہوا بالبقی، کہہ رہی ہیں میں بقی کی طرف نکلی، ایک رات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آپ کے بستر سے اٹھ کے کہیں چلے گئے ہیں، تو آپ نکلیں اور بقی کی طرف گئیں، تو جب بقی کے قبرستان میں گئیں تو وہاں دیکھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کیا تجھے یہ خوف ہونے لگا تھا، یعنی کہ میں تم پر ظلم کروں گا، کسی اور بیوی کی طرف چلا جاؤں گا، جبکہ تم جانتی ہو کہ اللہ کا نبی ناانصافی نہیں کرتا، عدل و انصاف اس کے مشن میں سے ایک مشن ہے کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ بہرحال بہت لمبی روایت، تو عبادت میں مصروف پایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کی اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب ایک خاندان تھا، ایک قبیلہ تھا، جن کے یہاں
बहुत जानवर हुआ करते थे। एक भेड़ के बाल की गिनती कोई कर नहीं सकता, और कर भी लेगा तो महीनों लग जाएंगे। उनके यहाँ लाखों लाखों जानवर हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इशारा देता है कि वो कबीला जो जानवर पालने में बहुत आगे है, उसके जानवरों के बाल से भी ज़्यादा लोगों की अल्लाह पाक इस रात मग़फ़िरत फरमाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग ये कह के टाल देते हैं ज़ईफ़ रिवायत है। ठीक है, बहुत सी रिवायतें मौजूद हैं, इस पर बहुत से उलमाए देवबंद ने, अकाबिरीन देवबंद ने किताबें भी लिखी हैं शब बारात की फजीलत पर। बहरहाल लुब्बे लुबाब ये है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको तौफीक दें तो हम लोग खुद से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस की बात नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। अल्लाह की ख़ास मारिफत, ख़ास मोहब्बत, अल्लाह का ख़ास ताल्लुक़, ये सबको नहीं मिलता। अल्लाह पाक जिसको मुंतखब करते, जिसको चाहते उसी को देते हैं। इसलिए ये मुतबर्रक रात है, मुबारक रात है। हम अपने तय अपने आप को तैयार करके अल्लाह के सामने अपने आप को लाएं और खड़ा करें, अपने आप को पेश करें। सूरह यासीन पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। सूरह यासीन की अलग फजीलत है, फिर इस रात की अगर फजीलत है तो दोनों फजीलतें मिल जाएंगी इंशाअल्लाह, नूरुन अला नूर। इसी तरह से इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार करने से गुनाह माफ़ होते हैं। इस्तिग़फ़ार करने वालों को अल्लाह पाक पसंद फरमाते हैं। इस्तिग़फ़ार करने से रिज़्क़ में कुशादगी होती है। इस्तिग़फ़ार करने वाला अल्लाह का महबूब होता है। दुरूद पाक पढ़ें, दरूद पाक पढ़ने वाला भी अल्लाह का और नबी का महबूब होता है। तो अल्लाह पाक जब हम सबको अपना महबूब बना लेंगे तो गुनाहों को माफ़ कर देंगे। जब गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत वाजिब हो जाएगी। इसी तरह से जहाँ हम लोग अपने लिए दुआ करें, वहाँ उम्मत को ना भूलें। उम्मत के दर्द गम में भी तड़पना एक इबादत है। उम्मत का दर्द, उम्मत का गम हर एक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं अता करते। जिसे पसंद करते उसी को ये दर्द, ये गम देते हैं। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक हम सबको उम्मत का दर्द, उम्मत का गम नसीब फरमाए। जब उम्मत के दर्द में, उम्मत के गम में, उम्मत की बिगड़ी पर, उम्मत के मुश्किल हाल पर जब हम आप बेहाल होंगे और अल्लाह के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो अल्लाह पाक हमें आपको भी खुशहाल कर देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए उम्मत का दर्द, उम्मत का गम मांगना चाहिए। चूँकि हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के दर्द में, उम्मत के गम में हरदम वो डूबे रहते थे, मुतफक्किर रहते थे, और हरदम उम्मती 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 कहते थे। अरे तभी तो आप दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा, इज़राइल भी आए हैं, हल अदखलुक फिल बैत, वो घर में आने की इजाज़त चाहते हैं। तो समझ गए आप। कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है अगर मेरे महबूब कहें तो फिर उनकी जान निकाली जाए, वरना नहीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी कहा कि अल्लाह पाक आपकी मुलाकात चाहते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिन रात, हर दम, हर लम्हा, हर घड़ी, हर सेकंड अल्लाह के लिए तड़पते थे, मचलते थे, वो कब चाहेंगे कि हमारी मुलाकात अल्लाह से करीब तर ना हो? वो कब चाहेंगे? वो तो हरदम करीब रहते थे। लेकिन मुराद यहाँ ये थी कि बस आपका वक्त दुनिया में पूरा हो चुका है, इसलिए आगे अब तशरीफ़ ले चलें आप। हज़रत इज़राइल आए हैं, इसलिए तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिब्राइल जाओ पूछ के आओ अल्लाह पाक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जिब्राइल जाओ पूछ के आओ, जब मैं अपनी उम्मत के दरमियान नहीं रहूँगा तो अल्लाह पाक मेरी उम्मत के साथ क्या मामला करेंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, रिवायत बहुत लंबी, गए और अल्लाह पाक से कहा जब, तो अल्लाह पाक तो आलिमुल गैब, वो तो जानते थे। कहा जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से कह दो
میں اپنے محبوب کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ان کا ساتھ دوں گا۔ یہ روایت ہمیں آپ کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، ان وعد اللہ حق، قرآن کی آیت ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو میں ان کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، تو ہمیں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ ہم نیکوکاری والی پرہیزگاری والی زندگی اپنائیں۔ پھر جب جبریل علیہ السلام آ کے کہے ہیں تو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا، لیکن پھر بھی آپ امتی امتی کہتے ہوئے اور امت کے غم میں تڑپتے ہوئے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم آپ بھی اس رات اگر اللہ پاک توفیق دے تو تڑپنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ باقی رہا سوال، جو اذکار، جو اوراد اپنے مشائخ سے جو لوگ لیے ہیں، سیکھے ہیں، وہ کریں۔ بس لب لباب یہی ہے، اللہ کے سامنے ہم آپ اپنے آپ کو پیش کریں اور گریہ وزاری کریں، روئیں دھوئیں، اللہ کو منائیں۔ بس اپنے لیے بھی مانگیں، امت کے لیے بھی مانگیں، اور ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں انشاءاللہ۔ اس رات اللہ پاک ہماری، آپ کی، سب کی، ان کی مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اس پر لڑنا نہیں ہے، کسی کو مجبور نہیں کرنا ہے، کسی پر زبردستی نہیں کرنی، نہیں روزہ ہی رکھنا ضروری ہے، یہی سیکھنا ہوتا ہے علماء سے۔ تبھی تو اللہ پاک کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو جو تمہیں نہیں معلوم ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم لوگ تھوڑی دیر اپنے اندر، تھوڑی دیر ظاہری آنکھ بند کر کے دل کے دریچے کھولیں اور پھر اپنی دل کی دنیا میں دیکھیں ہم کیسے ہیں۔ کیا واقعی میں ہم اچھے بن چکے ہیں؟ کیا واقعی میں سچے سچے ہم مومن بن چکے ہیں؟ اور اگر نہیں بنے ہیں تو اس کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا واقعی میں ہم اپنے نبی کی زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں؟ جیسا کہ قرآن کہہ رہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ کیا واقعی میں اس نمونے پر یعنی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا جیسے ہمارے نبی صبح کرتے تھے، جو دعائیں وغیرہ پڑھتے تھے، کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم سیکھے ہیں؟ گھر میں کیسے آتے تھے، کون سی دعا پڑھ کے گھر سے کیسے نکلتے تھے، پائجامہ کرتا کیسے پہنتے تھے، جوتا چپل کیسے پہنتے تھے، رات میں کیسے سوتے تھے، پیشاب پاخانہ کیسے کرتے تھے، کھانا پینا کیسے تھا، ملنا جلنا ان کا لوگوں سے کیسے تھا؟ کیا ہم واقعی میں یہ سب کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو کب کریں گے؟ اگر نہیں سیکھے ہیں تو کب سیکھیں گے؟ اور اگر سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں تو عمل کب کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ والے کہتے بات آخری، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو فکر مند بنائیں، بے فکری اور غفلت چھوڑ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنی یادوں میں لگا لے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام دعائیں، تمام سنتیں سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے گھن عطا فرمائے۔ اللہ پاک ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔